بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام مجید والفرقان الحمید وما یأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین فقد کذبوا بالحق لما جاءہم فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات گرامی، کل ہم جس آیہ مبارکہ کو بیان کر رہے تھے وہ سورہ انعام کی 4 آیت ہے، جس میں اللہ کریم کا ارشاد ہے کہ وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، کہ ان کے پاس ہماری آیتوں میں سے کوئی نشانی، کوئی آیت آتی ہے ان کے رب کی طرف سے، تو وہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے کہ ان سے روگردانی اختیار کرتے ہیں اور ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ آیات الہی میں تمام چیزیں شامل ہیں، قرآن مجید میں بیان کی جانے والی آیات اور اس کے علاوہ کائنات میں پھیلی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی انواع و اقسام کی چیزیں ہیں، وہ سب آیات الہی میں سے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام بھی انہی آیات الہی میں سے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب کبھی کوئی اپنے رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے نبی آتے تو وہ ان سے اعراض کرتے، ان پر کوئی کتاب اترتی، کوئی آیات اترتی، کوئی ان کو معجزات عطا فرما دیے جاتے تو ان سے بھی وہ اعراض کرتے، ان سے بھی روگردانی کرتے، اور ان کے ساتھ بھی وہ مذاق اڑاتے اور ان کا استہزاء کرتے، یعنی انبیاء علیہ السلام کا، ان کے معجزات کا، ان کی ذات کا اور ان پر اترنے والی کتابوں کا مذاق اڑاتے۔ آج بھی آپ دیکھیں یہ سلسلہ جاری ہے۔ آج ملحدین کی طرف سے، بے دین لوگوں کی طرف سے نہ صرف انبیاء علیہ السلام کا اور خاص طور پر نبی کریم علیہ السلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بلکہ آپ کے معجزات کا اور خاص طور پہ قرآن مجید کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ لوگ بظاہر تو اپنے آپ کو مولد کہتے ہیں، یعنی بے دین کہتے ہیں، لا دین کہتے ہیں، اور وہ اپنے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا کسی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم ہر دین سے بیزار ہیں، لیکن ان کا ٹارگٹ اور ان کا نشانہ صرف اور صرف اسلام ہوتا ہے۔ وہ کسی اور مذہب پر، عیسائیت پر، یہودیت پر، بودھزم پر، بت پرستی پر، ہندوازم پر کبھی تنقید کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ ان کی تنقید کا نشانہ، مین اور سب سے بڑا نشانہ اور واحد نشانہ وہ اسلام ہوتا ہے، اور صاحب اسلام، صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے ازواج مطہرات، آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب، یہ سب لوگ ان بے دین لوگوں کے نشانے پر ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت پھر ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، تو انہوں نے حق کو جھوٹا قرار دیا، جھٹلایا جب ان کے پاس وہ حق آیا، یعنی قرآن مجید آئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئی تو انہوں نے ان کو جھٹلایا۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہت جلد ان کے پاس ایک خبر آئے گی، یعنی کہ قیامت کا دن آ گا یا اسلام کے ظہور اور عروج کا زمانہ آئے گا کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی ان کے اوپر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب قیامت ہوگی، قیامت آئے گی اور ان کے حساب کتاب ہوں گے یا ان پر موت آئے گی، تو پھر ان کو بہت جلد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فسوف یأتیہم انباء، تو پھر ان کے پاس بہت جلد اس چیز کی خبر آنے والی ہے، ان کو خبر مل جائے گی کہ جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، کہ وہ اس کے حق ہونے اور اس کے سچ ہونے کی ان کو خبر مل جائے گی۔ یہ آیت نمبر 5 ہے۔ اگلی آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا دوران سفر تم ان علاقوں میں سے نہیں گزرتے؟ الم یروا کم اہلکنا،
کیا آپ نے نہیں دیکھے بہت سارے وہ لوگ کہ من قبلہم جو ان لوگوں میں سے ہیں، من قرن بہت ساری بستیوں کے اندر، بہت ساری آبادیوں کے اندر، آپ یعنی کہ ملک شام کی طرف تجارتی قافلے جاتے ہیں تو آپ وہاں ان لوگوں کے انجام کو نہیں دیکھتے. بہت ساری آبادیاں ان گزری ہوئی قوموں کی اس راستے میں آتی ہیں کہ جن پر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب آیا اور ان کے نام و نشان کو مٹا دیا گیا. اللہ رب العزت اہل عرب کو، کفار کو یہ بات بتاتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ کا بھی ادھر سے گزر ہوتا ہے. کیا آپ نے ان لوگوں کے انجام کو نہیں دیکھا کہ ان کو اللہ رب العزت نے کس طرح تباہ و برباد کیا، ان کی جڑ کاٹ دی اور ان کا نام و نشان مٹا دیے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ رب العزت کی اور انبیاء علیہ السلام کی نافرمانی کی. مکناہم فی الارض، ان کو ہم نے ان کو زمین میں بڑی مضبوطی عطا فرمائی تھی. ما لم نمکن لکم، جو کہ تم کو بھی اتنی قوت نہیں دی ہے. یعنی ان کو مال، دولت، اسباب، فراوانیاں، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور ان کے قد اور ان کے کاٹھ اور ان کی سطوت اور ان کی جلالت اتنی زیادہ تھی، اور ان کو اتنی زمین پر تمکنت اور اتنا اقتدار حاصل تھا، اتنی مضبوطی حاصل تھی کہ جو تمہیں حاصل نہیں ہے. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ان کو ہم نے کس طرح تمکنت دی، کس طرح ان کو ہم نے وہ عزت دی، کس طرح ہم نے ان کو قوت دی. کہ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، کہ ہم نے ان کے اوپر آسمان سے خوب بارشیں برسائیں. جب بارشیں برسیں، زمین زرخیز ہوئی، ان کے پاس غلے کی فراوانیاں ہوئیں، ان کے پاس طرح طرح انواع و اقسام کی سبزیاں اگیں، ان کے پاس انواع و اقسام کے کھانے آئے، اور ان کے پاس انواع و اقسام کے پھل پیدا ہوئے. یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، پھر ہم نے ان کو ایسے علاقے دیے کہ یہ بارشیں برسیں. یہ بارشیں برسنے کے بعد جب وہ زمین کی طرف آئیں، یعنی کہ پہاڑوں پر بارشیں برسیں، وہ زمین پر آئیں تو اللہ رب العزت نے ان کو دریاؤں میں، نہروں میں اور سیرابیوں، زمین کی سیرابیوں میں تبدیل کر دیا. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ان کے نیچے سے نہریں جاری کی، یعنی ان کو سیرابیاں عطا کی اس بارش کے طفیل. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر اللہ رب العزت نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کر دیا. یعنی اتنی فراوانیاں دینے کے بعد، اتنی طاقت اور قوت دینے کے بعد، اتنی طاقت اور فراوانیاں دینے کے بعد، اتنی قوتیں دینے کے بعد، اتنا اقتدار دینے کے بعد، اتنا زمین پر، روئے زمین پر تسلط قائم کرنے کے بعد، اور اتنے سارے انعامات دینے کے بعد، جس وقت انہوں نے گناہ کیے، اللہ کی نافرمانیاں کی، تو پھر کیا ہوا؟ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہلاکت جو ہے وہ صرف اور صرف گناہوں کے سبب ہے. تباہیاں اور بربادیاں جو انسانوں پر آتی ہیں وہ ان کے اعمال اور گناہوں کے سبب آتی ہیں. وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں پیدا کی. یعنی جب ان کو تباہ کر دیا تو ان میں سے دوسری قومیں پیدا کی اور ان کی جگہ پر لوگوں کو لے آئے، اور پھر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداریاں کی، اللہ رب العزت کی عبادت کی، اللہ رب العزت کے سامنے سر نیاز کو جھکایا. لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر بھی خرابیاں پیدا ہوتی گئیں اور نافرمان لوگوں کی کثرت بڑھتی گئی. تو پھر کیا ہوا؟ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، تو پھر سابقہ گزرے ہوئے زمانوں کی طرح آپ کا زمانہ بھی آ گیا اور آخر الزمان آ گیا، آخر الزمان کا وقت آ گیا، نبی آخر الزمان کا وقت آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان سابقہ امتوں کی طرح اپنے نبی کا مذاق اڑایا. کتاب جو نازل کی گئی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کا مذاق اڑایا گیا، اور انہوں نے کیا کہا کہ ہمارے اوپر ایک لکھی ہوئی کتاب نازل ہو جائے، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے.
ये नुज़ूल किताब को हम नहीं मानते, बल्कि हमारे ऊपर लिखी हुई किताब नाजिल हो जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, अगर हम वलौ नज़्ज़लना अलैका किताबन फ़ी किरतासिन, और अगर हम आपके ऊपर, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके ऊपर अगर हम एक ऐसी किताब नाजिल करते जो कागज़ पर लिखी होती, फलमसूहु बिअयदीहिम, फिर वो उस किताब को अपने हाथों से छू कर देख भी लेते, महसूस भी कर लेते, लक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू, तो फिर वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया इसके बावजूद वो कहते, इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन, कि ये इसके सिवा कुछ नहीं है मगर ये जादू है खुला हुआ। यानी वो मुतालबा कर रहे हैं, अगर उनके मुतालबे के मुताबिक उनके मुतालबे को तस्लीम कर लिया जाए और उनके मुतालबे के मुताबिक कागज़ पर लिखी हुई किताब नाजिल कर दी जाए तो फिर भी वो इसको नहीं मानेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे और उसको कहेंगे कि ये तो खुला हुआ जादू है, ये तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक जादू के ज़रिए से एक किताब लिख के हमारे सामने ले आए हैं। उसको अगरचे उनके कागज़ों को वो देखते भी, महसूस भी करते, छूते भी, लेकिन उसको वो मानते नहीं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने पहले ही से ये फैसला कर लिया है कि अगर हमारे पास हक़ की बात आए, हमारे पास बेशक सच आए, हमारे सामने बेशक मौजज़ात आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हम अपनी आंखों से देखने के बाद, अपने कानों से सुनने के बाद भी उसको तस्लीम नहीं करेंगे। और दूसरा फिर उन्होंने मुतालबा ये किया था कि हमारे पास सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास बशरी में तशरीफ़ लाए, तो इसकी बजाय हम तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों को मानेंगे अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह फरिश्ते को नाजिल किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके जवाब देते हैं, वक़ालू लौला उन्ज़िला अलैहि मलक, उन्होंने कहा कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फरिश्ता नाजिल क्यों नहीं किया गया, हालांकि आप पर हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वही मुबारक लेकर आते थे, लेकिन वो कहते थे कि वो फरिश्ते का नुज़ूल इस तरह हो कि वो फरिश्ता हमें नज़र आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका जवाब देते हैं कि वलौ अंज़लना मलकन, और अगर हम, ऐ मेरे महबूब, आपके सामने आप पर वो फरिश्ता नाजिल कर देते जो फरिश्ता उनको नज़र आता, लकुदियल अम्र, फिर वो उसको ना मानते तो लकुदियल अम्र सुम्मा ला युनज़रून, फिर फैसला कर दिया जाता और उनको मोहलत न दी जाती। अब ये जो उनको मोहलत दी गई है, अब वो इनकार करते हैं, अब आपका इस्तेज़ा उड़ाते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं, आप पर भक्तियाँ कसते हैं, आपकी शान में तौहीन करते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद उनको मोहलत दी जा रही है कि हो सकता है वो हक़ को पहचान लें और हक़ पर ईमान ले आएँ। लेकिन अगर उनके मुतालबे पर, जिस तरह साबिक़ा उम्मतों के मुतालबे पर मौजज़ात नाजिल किए गए, अगर उनके मुतालबे पर ये मौजज़ात नाजिल कर दिए जाएँ और किताब लिखी हुई आ जाए और फरिश्ता नाजिल किया जाए आपके ऊपर जो उनको नज़र आए, तो फिर उसके बाद उनके मोहलत दिए जाने वाला मामला ख़त्म हो जाएगा। लकुदियल अम्र, फिर फैसला कर दिया जाएगा। यानी क्या फैसला कर दिया जाएगा? जिस तरह साबिक़ा उम्मतों पर फैसले किए गए कि उन पर फिर अजाब नाजिल कर दिया गया और उनकी जड़ काट दी गई और उनकी नस्ल ख़त्म कर दी गई। वलौ जअलनाहु मलकन, और अगर हम इस को फरिश्ता बनाते, यानी अगर जिस तरह उनके दो मुतालबे थे, या तो फरिश्ता नाजिल हो वो हमें बताए कि ये नबी हैं, या फिर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर फरिश्ता नाजिल करे। अब दूसरे उनके ऑप्शन पर, दूसरे उनके मुतालबे पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, वलौ जअलनाहु मलकन, अगर हम उसको फरिश्ता बना देते, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम फरिश्ता बना के नाजिल करते, लजअलनाहु रजुलन, तो हम उसको मर्द ही बनाते, यानी हम उसको फरिश्ते की, अगर फरिश्ता भी होता तो वो भी लिबास बशर में होता। अब इसमें बहुत ज़बरदस्त इशारा है अहले ईमान के लिए और समझने वालों के लिए कि तुम जिस फरिश्ते के नुज़ूल का मुतालबा कर रहे हो, अगर वो फरिश्ता भी नाजिल होता तो लिबास बशर में नाजिल होता।
ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے تخلیق کے اعتبار سے نورانیت دی، لیکن ان کے ظاہری اعتبار سے ان کو لباس بشر میں لوگوں کے سامنے لے کر آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ فرشتے کو، عام انسان جو ہے وہ فرشتے کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کی طاقت رکھتے تھے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، لیکن آپ کے پاس بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس بات کی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی اصلی صورت میں دیکھ لیں۔ لہذا اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت داہیہ قلبی کی شکل عطا فرمائی، جو صحابی رسول ہیں، اور وہ بہت خوبصورت اور انتہائی نفیس انسان تھے۔ ان کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آیا کرتے تھے، کیونکہ فرشتوں کو اصلی صورت میں دیکھنا عام بشری قوت سے باہر ہے۔ البتہ بعض مخصوص انبیاء نے قوت قدسیہ کا حامل ہونے کی وجہ سے ملائکہ کو اصلی صورت میں دیکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خالق اور مخلوق کے درمیان ایک برزخ کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی وہ دونوں طرح کی صلاحیتیں رکھتے ہیں، عالم ملکوت کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں اور عالم بشری کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر وہ عالم ملکوت کی طرف سے اور اس طرف سے ایک رخ نہ رکھتے تو پھر عالم ملکوت سے نازل ہونے والی چیزیں یا عالم ملکوت سے عطا ہونے والے فیوزات اور برکات وہ حاصل کر سکنے کی اہلیت نہ رکھتے، اور جب وہ اہلیت نہ رکھتے نعوذ باللہ من ذالک تو پھر مخلوق کو بھی پہنچانے کی اہلیت نہ رکھتے۔ اور اگر انبیاء علیہ السلام کا اور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ صرف عالم ملکوت کی طرف ہوتا اور عالم بشریت کی طرف نہ ہوتا تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانیت فیض حاصل کرنے کے قابل نہ ہوتی۔ لہذا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے اور مخلوق کے درمیان ایک برزخ کی حیثیت دیں، ایک پردے کی حیثیت میں، ایک واسطے کی حیثیت میں، ایک وسیلے کی حیثیت میں رکھا۔ اب جو فیض اللہ رب العزت کی طرف سے مخلوق کو عطا کیا جانا مقصود ہوتا ہے، وہ فیض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جاتا تھا اور عطا کیا جاتا ہے اور عطا کیا جاتا رہے گا، اور وہی فیض پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالواسطہ طور پر مخلوق کو وہ فیض عطا کیا جاتا تھا، ادا کیا جاتا ہے اور ادا کیا جاتا رہے گا۔ کیونکہ مخلوق اگر طرفین کے ساتھ انبیاء علیہ السلام مناسبت نہ رکھتے تو پھر مخلوق کا فیض حاصل کرنا ممکن نہ ہوتا۔ پھر اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم لجعلناہ رجلا تو پھر ہم وہ اگر فرشتہ بھی ہوتا تو پھر ہم اس کو لباس بشر میں ہی سامنے لے کر آتے مخلوق کی ہدایت کے لیے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ہمارے اس فعل سے ان کے لیے وہی اشکال پیدا ہوتا، یعنی وہی شک پیدا ہوتا جو اشکال اب کر رہے ہیں، یعنی جو شک اے میرے محبوب آپ پر کر رہے ہیں کہ وہ آپ کو بشر محض سمجھ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ آپ کو اپنی طرح کا بشر کہتے ہیں جو قرآن اور حدیث کی بہت ساری حدیثوں کے وہ خلاف عقیدہ ہے، اور قرآن مجید کی بہت سی آیات کے خلاف وہ عقیدہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام محض بشر نہیں ہیں بلکہ افضل البشر ہیں اور بشریت کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں۔ آپ
کی بشریت سے بھی انکار نہیں ہے اور آپ کی نورانیت سے بھی انکار نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر آپ کی نورانیت سے انکار کر دیا جائے تو پھر آپ کے جو عالم بالا ہے، عالم امر ہے، عالم ملکوت ہے، اس سے فیض حاصل کرنے سے بھی انکار کرنا پڑے گا۔ تو پھر وہ ان کو بھی وہی اشکال پیدا ہوتا۔ اگر فرشتہ ہوتا تو پھر اس کو بھی لباس بشر میں لایا جاتا، تو پھر بھی اس کو وہی شک، اس کے لیے بھی وہی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جاتا ہے جو اب کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق آپ سے پہلے بھی پیغمبروں سے استہزاء کیا گیا، یعنی ان کا مذاق بھی اڑایا گیا۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ، ان میں سے پھر جن لوگوں نے مذاق اڑایا تو ان کو عذاب گھیر لے گا۔ ما کانوا بہ یستہزئون فحاق بالذین کفروا فخاق بالذین سخروا منہم، ان میں سے جو لوگ مذاق اڑائیں گے، ما کانوا بہ یستہزئون، جو وہ استہزاء کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عذاب کے گھیرے میں لے لے گا۔ پھر اسی عذاب نے ان مذاق بنانے والوں کو گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یعنی سابقہ انبیاء علیہ السلام کا جو مذاق اڑانے والے لوگ تھے ان کو بھی عذاب نے گھیر لیا، اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بھی جو مذاق اڑائیں گے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب گھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔